السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم منافق کے ظاہری حلیے کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے، جس کا ذکر سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم خوشنما لگیں، اور اگر وہ باتیں کریں تو آپ ان کی باتیں سنتے رہ جائیں، گویا کہ یہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، یہ ہر بلند آواز کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں، یہی حقیقی دشمن ہے، پس ان سے محتاط رہیے، اللہ انہیں غارت کرے، یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ یہ مثال سورۃ المنافقون میں آئی ہے۔ یہ پوری سورت منافقین کے حالات کو بیان کرتی ہے اور ان کے افعال سے خبردار کرتی ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق قطعاً جھوٹے ہیں، یعنی ان کی یہ گواہی بھی جھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پس انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، بے شک کتنا برا ہے وہ جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہذا وہ سمجھتے ہی نہیں، فہم لا یفقہون۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ منافقین کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، جن میں پہلی یہ کہ ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، یہ ایمان سے خالی ہیں، ان کے ایمان کا دعویٰ قطعاً جھوٹا ہے، اور یہ قسمیں کھا کر دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں۔ تو ان کے اس رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگائی ہے۔ اس کے بعد یہ مثال بیان ہوئی ہے۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑائی کے موقع پر عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں تم ان پر خرچ نہ کرو، تاکہ وہ خود ہی آپ کے پاس سے الگ ہو جائیں، جب ان کو کھانے کو نہیں ملے گا تو وہ یہ دین کا راستہ ہی چھوڑ دیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اب جب ہم مدینہ لوٹ کے جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والوں کو باہر نکال دے گا۔ تو میں نے ان باتوں کا ذکر حضرت عمر سے کر دیا، انہوں نے یہ باتیں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، آپ نے مجھے بلایا تو میں نے آپ کو یہ باتیں بتا دی کہ ہاں واقعی میرے سامنے یہ سب ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کو بلا بھیجا، ان سے پوچھا کہ کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ ہم نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہی نہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا کہ شاید بچے نے کوئی غلط بیانی کی ہے، اور اسے سچا خیال کیا،
مجھے اس بات سے اتنا دکھ ہوا کہ اتنا کبھی کسی بات سے نہیں ہوا تھا. ظاہر جس ہستی کو انسان سب سے زیادہ محبوب جانے، اس کی نگاہوں میں گر جائے، جھوٹا قرار پائے، اعتماد چلا جائے تو پھر کیا حالت ہو سکتی ہے. میں اپنے گھر میں بیٹھ گیا، یعنی آپ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا. مجھے میرے چچا نے کہا تو نے یہ کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جھوٹا کہیں اور تم پر ناراض ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر دی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو گواہیاں دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور اس سورت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا اے زید، اللہ نے تجھے سچا کر دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان سچا ہوتا ہے، اگر وقتی طور پر اس پر کوئی امتحان آ بھی جائے، لوگ اس کو مسٹرسٹ بھی کریں، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص ہے، سچائی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے خفیہ تدابیر کے ذریعے ایسے مواقع پیدا کر دے گا کہ اس کی سچائی خود بخود ظاہر ہو جائے گی. اس زمانے میں تو وہی نازل ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج کے دور میں بھی حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ لوگوں کو خود ہی اعتبار واپس آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو منہ سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. وہ قسمیں کھا کے اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں، اور پھر ان کی مزید حالت بتائی گئی جو اس مثال کے اندر ہے. یعنی کچھ ان کی خصوصیات جو خصوصاً عقیدے سے متعلق ہے وہ اوپر بیان ہوئی، اور اس کے بعد ان کی ظاہری حالت کے بارے میں بات کی گئی اور یہ مثال دی گئی. تو یہاں پر آج ہم منافقین کے ظاہری حال حلیے کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ انہیں دیکھیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کو دیکھتے ہیں تو تعجبک اجسامہم، آپ کو ان کے جسم، ان کی صحت، ان کا حال حلیہ، ان کا ظاہری منظر، ان کی جسمانی تخلیق بہت متاثر کرتی ہے، یعنی حیران کرتی ہے. یعنی ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان کسی بہت فٹ سمارٹ انسان کو دیکھے تو انسان اس سے بہت امپریس ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ منافق صرف جسمانی صحت پر ہی توجہ رکھتا ہے اور اپنی ایمانی حالت اور روحانی حالت کو بھول جاتا ہے. تو چونکہ اس کا سارا فوکس ہی اپنے جسم پر ہوتا ہے، اسی کے لیے کنسرن ہوتا ہے، اسی کی فکر کرتا ہے، اسی صحت کو بنانے کی، فٹنس کو برقرار رکھنے کی، ینگ نظر آنے کی، اور ظاہری ڈیل ڈول اور خوبصورتی کو مینٹین کرنے کی. تو پھر جس چیز پر انسان کی توجہ ہوتی ہے اور جس چیز کے لیے وہ ورک آؤٹ کرتا ہے، جس چیز کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اس کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتے ہیں. انسان جو ہے اس کے اندر 3 چیزیں بڑی اہم ہیں، جن میں سے سب سے ٹاپ پر اس کی روح ہے. روح نہ ہو تو انسان میت ہے، مردہ ہے. دوسری چیز انسان کی عقل ہے، جس کی وجہ سے انسان کو دوسرے سارے حیوانات پر فوقیت بخشی گئی ہے. یعنی ایک انسان کی روح اور دوسرے انسان کی عقل. روح نہ ہو تو انسان مردہ ہے، عقل نہ ہو تو انسان کا حال خراب ہے، یعنی انسان ہی نہیں، وہ بالکل بے سمجھی والی حرکتیں کرے گا. اور تیسری چیز انسان کا جسم ہے، جو 3rd پرائرٹی، یعنی پرائرٹی میں نمبر 3 آتا ہے. اور جسم کی اصل کیا ہے؟ مٹی ہے. انسان کو مٹی سے بنایا گیا اور اس کی غذا بھی مٹی سے ہی آتی ہے، کھانا پینا اور دیگر چیزیں. تو لوگوں میں سے اکثریت کا حال ہر دور میں یہی رہا ہے کہ وہ اپنی روح کی والدگی اور اس کی نشو و نما اور اس کی ترقی پر توجہ نہیں دیتے، اپنی عقل کو بڑھانے کی فکر نہیں کرتے، گہرائی میں جا کر نہیں سوچتے. ان کی زندگی کی سب سے بڑی اہم مشغولیت ان کے جسم سے متعلق ہوتی ہے، کہ جس میں ان کا کھانا پینا اور صحت اور علاج معالجہ اور ورزش اور جسمانی صحت سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ اسی کے بارے میں زیادہ کنسرن رہتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے آپ کو اسی اعتبار سے دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے. انسان کی روحانی حالت کیا ہے، ایمانی حالت کیا ہے، اندر کا اطمینان کیسا ہے، اس کا لطف صرف آپ خود ہی اٹھا سکتے ہیں، خود ہی جائزہ اس کا لے سکتے ہیں.
اسی طرح عقل ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو گرو کرنے میں، ایک میچور انسان، ایک سمجھدار انسان بننے میں مدد دیتی ہے، جس کے لیے انسان اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے، چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اور اس کا کچھ حصہ انسان کو خود فائدہ دیتا ہے لیکن دوسروں کو بھی اس سے کچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ تیسری چیز انسان کا جسم ہے۔ اگر جسم خوبصورت ہوتا ہے تو دور سے کوئی بات نہ بھی کرے، کوئی عقل کی بات نہ کرے، کوئی روحانی بات نہ بھی کرے، تو انسان اس کا ظاہری حال حلیہ لباس دیکھ کر اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس سے دھوکا کھا جاتے ہیں اور وہ صرف ظاہری زیب و زینت ہی کے پیچھے اپنے وقت کا، زندگی کا، جوانی کا ایک بڑا حصہ گزار دیتے ہیں۔ تو یہاں جو منافقین کا حال بتایا گیا یا ان کے بارے میں جو خبر دی جا رہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ روح اور عقل کے اعتبار سے اپنے بارے میں غافل ہیں، جبکہ تیسرا جو ان کے مادی پہلو ہے، جسمانی پہلو ہے، اس کی طرف بہت توجہ دیتے ہیں اور خوب کھا پی کر اور عیش و عشرت اور آرام دے کر اپنے آپ کو خوبصورت پیش کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، یعنی اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان منافقوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے جسم اچھے لگتے ہیں۔ یعنی انسان کو ہر خوبصورت چیز اٹریکٹ کرتی ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ انسان اچھی چیز کو دیکھے اور اس سے انسپائر ہو۔ تو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو اچھی چیزیں ہوتی تھی وہ اچھی لگتی تھی، تو فرمایا کہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو واقعی اچھے لگتے ہیں کہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ کیونکہ مدینہ میں بھی نفاق میں اکثر لوگ وہ مبتلا تھے جو خوشحال تھے، مالدار تھے، اور اسی وجہ سے وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ہم پورے اسلام کی طرف آ جائیں گے تو ہمیں تو بہت کچھ اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا، جان بھی، مال بھی، اور بہت قربانیاں کرنی پڑیں گی، صبح سویرے اٹھنا پڑے گا نماز کے لیے، راتوں کو جاگنا پڑے گا، اور بہت سے کام کرنے پڑیں گے، صدقہ خیرات دینا پڑے گا۔ تو اس چیز سے وہ کتراتے تھے۔ تو اکثر منافقین جو تھے وہ خوشحال لوگ تھے، صاحب حیثیت تھے، انفلوئنشل لوگ تھے، ظاہری دنیاوی اعتبار سے بہت ہوشیار، چالاک اور طرار لوگ تھے، دنیاوی فائدوں کو خوب سمجھتے تھے، اور ان کی یہ خوشحالی ہی اور مال کی ہرس ہی ان کے نفاق کا باعث تھی۔ اور ان میں سے خاص طور پر جو ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، یہ معاشی لحاظ سے بھی ان کا رئیس تھا، یعنی بڑا تھا، دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت تھا، لمبے قد والا اور بہت خوبصورت جسم کا مالک۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے متعلق کہا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے، کانوا رجالا اجمل شیء، کہ وہ بہت خوبصورت لوگ تھے، یعنی دیکھنے میں بڑے خوش منظر تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا، خوبصورت چہرے والا، تندرست، حسین اور فصیح اللسان تھا، بولنے کا بھی بڑا ماہر تھا۔ پس جب وہ بات کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بات کرے تو آپ سنے بغیر رہ نہیں سکتے، آپ سننے لگ جاتے ہیں، چاہے ان کی بات میں کچھ بہت میننگ فل چیز نہ بھی ہو، لیکن ان کا انداز بیان ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کی یہ صفت بیان کی کہ وہ تعجبک اجسامہم، قلبی کہتے ہیں، اس سے مراد اجسامہم یعنی جمع کا صیغہ ہے، اس سے مراد عبداللہ بن ابی، جد بن قیس اور معتب بن قشیر ہیں۔ ان کے جسم بہت خوبصورت اور دلکش تھے اور ان کی زبان میں بہت فصاحت تھی۔ اچھا، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی جسمانی صحت اچھی ہو تو نعوذ باللہ وہ منافق ہی ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، ہر دور میں ایسے رہے ہیں کہ جو جسمانی اعتبار سے بڑے قوی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی قوتیں، اپنی طاقتیں، اپنی صحت اللہ کے راستے میں لگائی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس سے خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے جب انسان کمزور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو وہ بہت سی چیزیں چاہنے کے باوجود کر نہیں سکتا، وہ چاہتا کہ کچھ کرے لیکن کر نہیں پاتا۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے کمزور مومن کی نسبت، اور دونوں میں ہی خیر ہے، یعنی یہ نہیں کہ کمزور اللہ کا دتکایا ہوا ہے،
لیکن کمزوری سے مراد یہاں صرف جسمانی کمزوری نہیں ہے، اس سے مراد روحانی کمزوری بھی ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا ایمان کامل ہوتا ہے یا بہت قوی مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں اور ایمان میں بہت اونچے درجے پر ہوتے ہیں، کچھ درمیانے اور کچھ ذرا نچلے درجے پر ہوتے ہیں. تو اللہ کو وہ لوگ زیادہ پیارے ہیں کہ جو ایمان کے اعلیٰ درجات پر ہوں، یعنی روحانی اعتبار سے بھی قوی ہوں اور جسمانی اعتبار سے بھی قوی ہوں. عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی نہایت خوبصورت اور طویل القامت تھے. جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، اتنے لمبے تھے قد کے. بیت اللہ کا طواف کرتے تو سب میں سے بیچ میں نمایاں نظر آتے تھے. ہوتا ہے نا بعض لوگ ٹالسٹ ہوتے ہیں تو وہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے جسم کو اللہ کے راستے میں لگایا، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے قریبی لوگوں میں سے تھے، یعنی اپنی صلاحیتوں، قوتوں، مال کو اللہ کے راستے میں لگایا. تو جسمانی قوت کوئی بری چیز نہیں ہے، اس میں بھی خیر ہے. حضرت عباس کی طوالت سے آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ جنگ بدر میں پکڑے ہوئے آئے تھے تو ان کے پاس لباس نہیں تھا، تو عبداللہ بن ابی کا جو کرتا تھا وہ ان کو پورا آیا تھا تو پہنایا گیا تھا. پھر جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا جو تھا وہ اس کو کفن کے لیے دیا تھا، اس احسان کے بدلے کے طور پر. جسمانی قوت کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ طالوت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جسمانی قوت کی وجہ سے چنا تھا. سورۃ البقرہ میں آتا ہے وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. ان کے نبی نے یعنی بنی اسرائیل کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. وہ کہنے لگے بھلا وہ ہم پر حکومت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں اس سے، اس کے پاس تو کچھ مال و دولت بھی نہیں. تو نبی نے کہا اللہ نے تم پر حکومت کے لیے اسے ہی منتخب کیا ہے اور ذہنی اور جسمانی اہلیتیں اسے تم سے زیادہ دی ہیں. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی حکومت عطا کرتا ہے، بادشاہت عطا کرتا ہے. وہ بڑی وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے، اس کو پتا ہے کہ کس کو کس کام کے لیے چننا چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کی صفت کیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ قرآن ایک معزز رسول فرشتے کا قول ہے، یہ جبریل لے کر آئے ہیں، جو بڑا طاقتور ہے، ذی قوہ، قوت والا ہے، اور صاحب عرش کے ہاں بڑے رتبے والا ہے. عند ذی العرش مکین، بڑا مقام ہے ان کا، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے. یعنی جو وہ فرشتوں کو کرنے کے لیے کہتے ہیں فوراً فرشتے ان کی بات مانتے ہیں، بااعتماد ہے، ٹرسٹ وردی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو قوی انسان ہوتا ہے ذمہ داری نبھانے میں بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. جیسے شعیب علیہ السلام کی جو 2 بیٹیاں تھیں جن کے جانوروں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے قوی تھے. آپ کو معلوم ہے ان کے ایک گھونسے سے وہ قبطی جو تھا وہ مارا گیا تھا. تو ان کی بیٹیوں نے جب آ کے اپنے والد کو بتایا کہ کس طرح کسی اجنبی شخص نے ان کی مدد کی ہے، اور پھر یہ سفارش کی کہ آپ اس کو ہی کام پر رکھ لیں تاکہ ہمارا جھنجٹ ختم ہو، ہم عورتیں باہر نہ نکلیں، تو کوئی آپ مزدور رکھ لیں. اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ریکمنڈیشن دی تو ساتھ ہی کہا ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بہترین آدمی جسے آپ اجرت پر رکھنا چاہیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امین ہو. 2 خوبیاں ان میں، یعنی ایک خاتون کے اندر بھی اللہ نے سمجھ ڈالی کہ کسی کو ہائر کرنے کے لیے کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے، کیا دیکھا جانا چاہیے. جس کے اندر کام کی طاقت بھی ہو، وہ کام جو اس کے سپرد کیا جائے وہ کر بھی لے، اور دوسرا یہ کہ ٹرسٹ وردی ہو. کیونکہ جس کو انسان کام دیتا ہے پھر اگر وہ خائن ہو تو وہ دھوکہ دے جاتا ہے، کام پورا نہیں کرتا. اور بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکلے اور کسی خوف و خطر کی پرواہ نہ کرے، بزدلی کا مظاہرہ نہ کرے، یعنی روحانی اور قلبی اعتبار سے بھی مضبوط دل کا ہو. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زندگی اس شخص کی زندگی ہے جو اپنے گھوڑے کی باگیں تھامے
اس کی پشت پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں محو پرواز ہوتا ہے. جہاں کسی خوف و خطرے کی خبر سنتا ہے تو موت اور شہادت کو اس کے مقام پر تلاش کرنے کو لپکتا ہے، یعنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، جو کرنے کا کام ہوتا ہے اس کو کر گزرتا ہے. اور حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں فاجروں کے طاقتور ہونے کی اور قابل بھروسہ لوگوں کے کمزور ہونے کی. یعنی جو ٹرسٹ وردی ہیں ان میں قوت نہیں، وہ کام کے قابل نہیں ہے. ویسے بہت مخلص ہیں، سنسیئر ہیں، اچھے ہیں، لیکن کوئی کام دو تو وہ نہیں آتا ان کو کرنا، وہ نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف وہ لوگ جو دین میں نہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کی قوتیں اور صلاحیتیں اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ وہ بہت کچھ کر جاتے ہیں. اور یہ ریشو اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے لیے لوگ کیسی کیسی محنت کر جاتے ہیں، کتنی قوت لگا جاتے ہیں، لیکن جب کسی کو دین کا کوئی کام دیا جائے تو اس کے لیے انتھک کوشش نہیں ہوتی. یعنی اپنی جان کھپانے والی بات نہیں ہوتی، جان لگانے والی بات نہیں ہوتی. یعنی کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، اخلاق کے اچھے ہیں، نرم مزاج ہے، ساری کوالٹیز ہیں، لیکن کام نہیں جانتے ہوتے. تو پھر کس فائدے کے؟ وہ اپنی ذات کے لیے تو فائدہ مند ہے لیکن وہ دین کے لیے بہت فائدہ مند نہیں. تو اسی لیے حضرت عمر اس طرح دعا کرتے تھے. مطلب یہ تھا کہ اللہ مجھے القوی الامین عطا کرے، لوگ کہ جن سے میں حکومت کا کام لے سکوں. پھر فرمایا وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، نہ صرف یہ کہ ان کا ظاہری حال حلیہ اچھا ہے، بلکہ یہ کہ جب وہ بات کرے تو آپ ان کی باتیں سنتے رہ جائیں. یعنی گفتگو کا انداز بڑا اچھا ہے، کلام کی فصاحت و بلاغت ہے، ووکیبلری، الفاظ کا چناؤ، باتوں میں شیرینی. جب بات کرے تو آپ ان کو بالکل سچا سمجھیں، اتنی کنونسنگ پار، اور آپ کو لگے کہ یہ بات کرتے چلے جائیں. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جب وہ بات کرتے ہیں تو انسان بوجھل ہوتا ہے، یعنی ان کی بات بوجھ لگتی ہے کہ بس جلدی ختم کرو، کہ پریشرائزڈ فیل کرتا ہے انسان اور مزہ نہیں آتا ان سے بات کر کے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ بولتے چلے جائیں. تو یہاں ان کا بھی یہی حال تھا. بظاہر وہ اسلام کی باتیں کرتے، اسلام کی موافقت، اسلام کی خدمت کی اور اسلام کی خوبصورتی کی، لیکن جب عملی میدان میں آتے تو کہیں نظر نہیں آتے تھے، یا آتے بھی تو خرابیاں کرتے تھے، لوگوں میں پھوٹ ڈالتے، فتنہ فساد برپا کرتے. تو یہاں ان کی ایک اور علامت بتا دی گئی کہ وہ کیسے لوگ ہیں. اور اس چیز سے بھی انسان کو محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ سورۃ صف کے شروع میں جو مثال ہم نے کل پڑھی تھی اس میں بھی آتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کو بڑا غصہ دلانے والی، اللہ کے نزدیک بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ جو تم کہو پھر وہ کرو نہیں. یعنی زبان کے غازی ہو لیکن عمل کے میدان میں فیل، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ باتوں میں بہت مبالغہ کرتے ہیں اور اتنی آپ کی مدد کی یا آپ کے ساتھ چلنے کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو چھوٹا سا بھی کام دیں تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں اور کوئی نہ کوئی عذر بہانے تلاش کر لیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کہانی سنا دیتے ہیں کہ پھر آپ رہ جاتے ہیں. اور پھر جب کوئی موقع آتا ہے پھر بڑی بڑی باتیں کرتے. تو یہ جو کیفیت ہے اس سے بھی انسان کو نکلنا چاہیے کہ جو کر سکتا ہے صرف اس کی کمٹمنٹ کرے، اور جو نہیں کر سکتا اس کے بارے میں زیادہ بات بھی نہ کرے. پھر یہاں پر جو مثال دی گئی کہ وہ ہیں کیسے، ان کی جسمانی حالت کیا ہے، کأنہم خشب مسندہ، یہ ہے مثال دی گئی ان کی، گویا کہ وہ چنی ہوئی لکڑیاں ہیں. خشب کا لفظ جو ہے یہ خشبہ کی جمع ہے، اور خشب کو خشب بھی پڑھا گیا ہے ایک قرات میں، اور اس وزن کی یہ جمع بہت کم آتی ہے. مفسرین نے اس کی مثال ثمرۃ سے لی ہے، جس کی جمع ثمر ہے. ثمرہ پھل کو کہتے ہیں اور ثمر اس سے جمع، جیسے خشب. اور مسندہ، سند کا مطلب ہوتا ہے کہ سہارا لینا، اور یہ باب تفعیل سے اسم مفعول ہے. مسند کا مطلب ہے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رکھی ہوئی. تو مطلب یہ ہے کہ جیسے لکڑیوں میں طول اور عرض اور خوبصورتی کے باوجود عقل سمجھ کوئی نہیں ہوتی، اسی طرح یہ بھی عقل اور سمجھ سے عاری ہیں، خالی ہیں، عقل نہیں ہے ان کے اندر. جب یہ آپ کی مجلس میں آئیں اور دیوار کے ساتھ پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں اور بظاہر یہ نظر آئے کہ یہ بہت کچھ سن رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن
جب اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں یہ آج کیا بات ہوئی تھی. یعنی ان کا نہ اس میں دل ہوتا نہ دماغ ہوتا، نہ ان کی توجہ ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ وہاں کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں. وہ تو صرف حاضری لگانے آتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ غیر حاضر رہے تو لوگ ہم پہ شک کریں گے کہ شاید یہ مسلمان ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی کامیابیوں سے فائدہ اٹھانا تھا. تو بظاہر خوبصورت ہیں لیکن خیر سے خالی ہیں، بیکار ہیں، نفع سے خالی ہیں. زمخشری ایک مفسر ہے، وہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حسین و جمیل، جسیم و عریض ہونے کے باوجود ان سے کسی نفع کی توقع نہیں، کیونکہ جو کارآمد لکڑی ہوتی ہے نا، یا وہ کسی دروازے میں لگ جاتی ہے، یا کسی الماری میں لگ جاتی ہے، یا اس سے کوئی فرنیچر بن جاتا ہے، تو وہ فائدہ مند لکڑی ہے. چاہے لکڑی میں عقل سمجھ نہیں بھی، پھر بھی فائدہ دیتی ہے. لیکن دیوار کے ساتھ اسی لکڑی کو ٹیک لگا کے رکھ دیا جاتا ہے جو سکھانے کے لیے یا کہ جلا دیں گے بعد میں، یا یہ ہے کہ اس سے کوئی فوری فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو منافقین کی اکثریت کا یہی حال تھا. کأنہم خشب مسندہ، یعنی خشب سے مراد کھجور کے تنے بھی لیے گئے ہیں، یعنی کھجور کے کھڑے ہوئے درخت جو ہیں ان سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت نظر آتے ہیں. لیکن کھجور کا تنا عام درختوں کے تنے کی طرح اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا اسٹریٹ ہے، اور اس کے اندر ڈیزائن بھی ہوتا ہے، ایک خوبصورتی بھی ہوتی ہے، گرینڈر ہوتی ہے، ایک دیکھنے میں بھلا محسوس ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کھجور کے تنے کو کاٹیں اور کاٹ کے آپ اس سے کوئی فرنیچر بنانا چاہیں، کوئی کھڑکی میں لگانا چاہیں یا کچھ، تو آپ اس کو نہیں لگا سکتے، وہ فائدہ نہیں دیتا. تو ایک قول یہ ہے کہ یہ کھجور کے تنوں جیسی لکڑی ہے جو کام نہیں آتی زیادہ. دوسری بات یہ کہی گئی کہ ان کو کھوکھلی لکڑی کے تختوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. کھوکھلی لکڑی جیسے سیوی لگی ہوتی ہے، سیوی کہتے ہیں اس کو، دیمک کو، کہ وہ اندر سے کھائی بھی ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جن دروازوں کو یا جن لکڑیوں کو دیمک لگ جاتی ہے، وہ بظاہر دیکھنے میں بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے، پالش کی ہوئی، فرسٹ کلاس. لیکن جب آپ ان کے اوپر کوئی دباؤ ڈالتے ہیں، جب وہ ٹوٹتی ہے تو حیران ہو جاتے ہیں کہ اندر تو کچھ بھی نہیں تھا. کراچی وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گھروں میں اگر ووڈن فلور ہو یا دروازے لکڑی کے ہوں تو ان کو دیمک لگ جاتی اور وہ کھوکھلے ہو جاتے، اور جب ان کو ریپلیس کیا جاتا ہے تو ان کی حالت دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیا کھڑا تھا، یہ تو گرنے والا تھا. اگر اب اس کو نہ اتارا جاتا تو یہ سب کچھ گر جاتا. یعنی نہ وہ کوئی بوجھ اٹھاتے ہیں، لیکن ہاں دیکھنے میں جب تک ان کا اندر نظر نہیں آتا، دیکھنے میں وہ خوبصورت ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو منافقین بھی دیکھنے میں خوبصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں، ایمان سے خالی اور روحانی طور پر بالکل بیکار. تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ نہ وہ خیر کی بات سنتے ہیں نہ قبول کرتے ہیں. یعنی دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی لکڑیوں کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے لکڑی سے آپ بات کریں تو اس کو نہ کوئی سمجھ آتی ہے اور نہ ہی وہ کوئی جواب دیتی ہے اور نہ ہی وہ کچھ آپ کسی کام آتی. وہ جہاں آپ نے کھڑا کر دیا نا، جہاں ہے وہیں ہے، سال تک بھی وہیں رہیں گی. یہ الگ بات ہے کھوکھلی ہو کے گرے گی، ٹوٹ جائے گی. سلیمان علیہ السلام جنوں سے جب کام لیتے تھے تو عصا کے سہارے کھڑے ہوتے تھے، اور آپ جانتے ہیں سب قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ ان کی موت کی خبر جنوں کو بھی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ان کی جو عصا تھا اس کو جب دیمک نے کھا لیا تو وہ عصا گر گیا، ٹوٹ گیا، اور پھر تب جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ 3 وجوہات کی بنا پر ان کو چنی ہوئی لکڑیوں سے تشبیہ دی گئی. ایک بظاہر خوبصورتی جیسے پالشڈ دروازے اور فلور لیکن اندر سے کھایا ہوا. دوسرے باطن میں خرابی، اندر گھن لگا ہوا، کھوکھلے. اور تیسرے حق کی بات نہ سننا نہ قبول کرنا. اور یہ تینوں چیزیں تھیں ان کے اندر. تو منافق کا جو دل ہوتا ہے وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے، کیونکہ لکڑیوں کے تختوں کی طرح نہ عقل رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے اندر کوئی روح ہوتی ہے، نہ کسی بات کو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، کیونکہ پیٹوں میں ایمان ہی نہیں، اندر کچھ ہے ہی نہیں، اندر سے خالی ہیں. اور مسندہ کا مطلب کیا ہے؟ سہارا لیے ہوئے. تو منافق قسموں کا سہارا لیتے تھے اپنی جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے قسموں کا سہارا لیتے تھے. تو یہ دونوں الفاظ یہاں بڑے قابل غور ہیں، خشب بھی اور مسندہ بھی. خشب جو ہے
یہ بظاہر خوبصورت چنی ہوئی لمبی لکڑی کے لیے آتا ہے، ٹھوس لکڑی کے لیے آتا ہے، لیکن اندر سے پھر خالی ہے تو وہ اور بات ہے۔ اور خشبہ وہ لکڑی ہوتی ہے جو لمبی، کھردری، ٹھوس ہوتی ہے، جس کی شاخیں سخت ہوتی ہیں، لمبی ہوتی ہیں، لیکن زندگی سے خالی ہوتی ہیں، ان میں کوئی تمیز شعور نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا۔ جو غصن ہوتی ہے وہ ٹہنی ہوتی ہے جو درخت کی جاندار ٹہنی ہوتی ہے، جس پہ پتے لگتے ہیں، جس پہ پھل پھول لگتے ہیں۔ یعنی دونوں ہی لکڑیاں، ایک ہے خشب جس میں کوئی خیر نہیں، کچھ نہیں اس کے اندر، سوکھی لمبی، بظاہر دیکھنے میں آپ نے ٹویگز دیکھی ہوں گے کہ لوگ ان کو ڈیکوریشن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں خوبصورت، لیکن اندر کوئی خیر نہیں۔ اس کے برعکس جو برانچ ٹری کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، جو بہار آتی ہے اس پہ پتے نکلتے ہیں، اس پہ پھول نکلتے ہیں، اس پہ پھل لٹکتے ہیں، یعنی درخت کا اصل حسن ہی حسن ہوتا ہے۔ حسن نہ ہو تو نہ پھول لگے، نہ پھل لگے، نہ پتے لگے، نہ ہرا ہو، نہ پھلدار ہو، نہ پھولدار ہو۔ تو ان دو کو آپ کمپیئر کر لیں۔ جو مومن ہوتا ہے وہ حسن کی طرح ہوتا ہے، تر و تازہ، تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا۔ اس کے برعکس منافق جو ہوتا ہے وہ خیر سے خالی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ خشب مسندہ ہے، یعنی بظاہر دیکھنے میں اچھی بھی لیکن اندر کچھ نہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ لکڑی کو بھی استعمال کرنے سے پہلے ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے نا کہ کس قسم کی ہے، کوئی گھن تو نہیں لگی ہوئی، تبھی اس کو دیوار میں یا چھت پہ لگایا جاتا ہے یا فلور لگایا جاتا ہے اس کا۔ تو ان کو جب کوئی امتحان آتا ہے ان کو آزمانے کے لیے تو اس وقت ان کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے، اور یہ کسی بھی خاص جگہ پر پھر فٹ نہیں آتے۔ تو ان کے بیکار اور حقیر ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کہیں فٹ نہیں آتے، نہ فلور میں، نہ دیوار میں، اور نہ چھت پہ، دین کی کسی خدمت کے قابل نہیں۔ یعنی زندہ ہے لیکن زندہ لاش جس کو کہتے ہیں نا، احساس سے خالی، ایمان سے خالی۔ کیونکہ جو زندہ درخت ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہیں، پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، فائدہ مند ہوتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں، چھاؤں دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں۔ لیکن جو درخت مر جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب بہار آتی ہے تو کچھ درخت جل چکے ہوتے ہیں سردیوں کی برف سے، یہاں یہ منظر بہت جگہ نظر آتا ہے، دوبارہ پھلتے پھولتے نہیں، تو ان کا حال حلیہ جو ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے، ان سے کوئی خیر نہیں آتی پھر، حتیٰ کہ ان کو کاٹ ہی دیا جائے، اور ان کا کاٹنا ہی زیادہ بہتر ہے کہ اگر وہ گرے تو نقصان دے۔ اور ایسے درخت جو وہ مضبوط بھی نہیں ہوتے، جو سوکھ جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی ثابت قدمی بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ چونکہ مجلس میں پیچھے بیٹھتے تھے، دیوار کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دیتے تھے، ٹیک لگانے کو، تو اس کے لیے مسندہ کا خاص لفظ استعمال ہوا۔ یعنی ان کو صرف اپنی جسمانی راحت اور اپنا ایک الگ سے سٹائل اور یہ سب چیزیں محبوب تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا شوق نہیں تھا، توجہ سے بات سننے کا شوق نہیں تھا، پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ مزید اور ان کی کیا خصوصیت اس آیت میں بتائی گئی؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یعنی بظاہر خوبصورت، کیونکہ اندر سے کھوکھلے ہیں اس لیے بزدل ہیں، اندر سے انتہائی کمزور ہیں، ویک ہیں، گھبرائے ہوئے، کم ہمت، خوف زدہ رہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کیونکہ جو شخص جھوٹا ہوتا ہے نا، جس شخص نے اپنے اندر کوئی چیز چھپائی ہوئی ہوتی ہے، جو چور ہوتا ہے، اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو سمجھتا کہ یہ میرے خلاف کچھ ہونے لگا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے۔ الصدق طمأنینہ، سچائی میں اطمینان ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ دشمن کے حملے سے خوف زدہ رہتے ہیں، یعنی ذرا سی کوئی آواز سنتے ہیں مدینہ میں اور ذرا سی کوئی خوفناک چیز سامنے آتی ہے تو ان کو لگتا ہے بس دشمن نے حملہ کر دیا اور اب تو یہ مرے کے مرے، اب تو آئی ان کی ہلاکت۔ یعنی حتیٰ کہ جب ان کا کوئی ساتھی اپنی اونٹنی پر زور سے چلائے یا جانوروں کو ہانکے تو ان آوازوں سے بھی ڈرتے تھے کہ ہے یہ کون آ گیا۔ دوسرا یہ کہ ان کے اندر پہچانے جانے کا خوف تھا کہ ہمارا نفاق نہ کھل جائے۔ یعنی منافقین اپنے اوپر پڑنے والی ہر بلند آواز سے سمجھتے ہیں کہ ان کو پہچان لیا گیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہے، ان سے بچ کے رہو۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ مسجد میں کہی جانے والی ہر پکار کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم جاری کرتے تھے، جیسے کسی کے قتل کا حکم،
تو ان کو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ہمارے بارے میں تو نہیں کوئی فیصلہ ہو رہا. پھر یہ کہ ہر حادثے کے بارے میں یہ سمجھتے کہ انہیں پہ ہی نازل ہو جائے. آئی ان کی شامت، آئی ان پہ مصیبت. یعنی جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا یا کوئی خوف کی بات ہوتی تو بزدلی کی وجہ سے کیا سمجھتے کہ یہ آفت ان پہ ہی آئے گی، یہ مصیبت ان پہ ہی آنے والی ہے. اتنا ڈر ہے ان کے اندر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت دعا ہے جو ہمیں ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے کہی گئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا ومن عذاب القبر. یہ انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ بزدلی جو ہے وہ اسلام میں پسندیدہ نہیں، کہ انسان ہر چیز سے خوف کھاتا رہے. مومن جو ہے وہ آخرت کے لیے جیتا ہے، دنیا کا کوئی بھی نقصان اس کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے. تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ جب میں مروں گا اللہ کے پاس جاؤں گا تو انشاءاللہ اگلی زندگی اس سے بہتر ہوگی. کیونکہ مومن دنیا میں راحت پا ہی نہیں سکتا. بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں ایک دن بھی امن چین کا نہیں پایا کہ ہم آرام سے رہے ہوں. ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ، ہر روز کوئی نہ کوئی تکلیف کی چیز. ظاہر ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے خالص بن کے جی رہے ہوں گے، اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کی دعوت اور خدمت میں اپنا وقت لگا رہے ہوں گے، تو نہ آپ کی رات کی نیند پوری ہوگی، نہ آپ کو اپنی فوڈ بہت انجوائے کرنے کا وقت ہوگا. جیسے رمضان ہی تھا تب آپ دیکھیں کہ سحری کتنے تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو کرنی ہوتی تھی، کیونکہ رات اگر عبادت کر رہے ہیں آپ یا دیر سے سوئے ہیں یا 1-2 گھنٹے کے لیے سوئے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہی کہ افطار کے بعد تراویح کا وقت ہے تو کتنا تھوڑا سا ٹائم بیچ میں ہوتا ہے. تو آپ کتنی چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر دیتے، نہیں یہ چائے بھی نہیں پینی، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ عبادت کا وقت. لیکن کچھ لوگ ہیں نہ ان کو تراویح کی فکر ہے، رات جاگ رہے ہیں شغل میلہ لگا کے اور اس میں سحریاں بھی کر رہے ہیں اور اس کو بھی پارٹی بنایا ہوا ہے، فن بنایا ہوا ہے. تو بہت بڑا فرق ہے نا کہ ایک انسان جس کی توجہ عبادت کی طرف ہے اور پورا دھیان اس کی طرف ہے اور باقی چیزوں کو صرف ضرورتاً کر رہا ہے، وہ ضرورت پوری ہو جائے، کام چل جائے. اور دوسرا شخص جس کا پورا فوکس ہی اس پر ہے کہ میرے کھانے پینے میں کسی چیز کی کمی نہ آئے، ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہو. تو ان دو کے لائف سٹائل میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. کیونکہ انسان جب دوسروں کے لیے جیتا ہے تو اپنی زندگی میں بہت سی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں. تو یہاں ان کو ہمیشہ اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ اب پتہ نہیں کوئی نیا حکم آ جائے گا، کوئی نئی چیز آ جائے گی، پھر ہمیں کوئی قربانی کرنی پڑے گی، کچھ چھوڑنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا. مومن کے لیے اللہ کا ہر حکم خوشی کا حکم ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں گائیڈ لائن ملی، ہمیں رہنمائی ملی، ہم اور کیا کریں، ہم اور کیا کریں. وہ کبھی بھی اس بات سے نہیں تھکتا کہ جو کر رہا ہے وہ اس پہ کافی ہے. ایمان والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ کچھ کرنے کا مل جائے، اور کیا کریں کہ اللہ کو راضی کر دیں. ہر وقت کوئی نہ کوئی نیکی کرنے کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ لشکر میں دی جانے والی ہر آواز سے یہ خوف زدہ ہوتے تھے. مثلا کبھی لشکر میں اگر کوئی آواز دے یا کسی کا جانور چھوٹ کے بھاگے یا کسی کو ڈھونڈا جا رہا ہو تو ان کے دلوں میں خوف دہشت رہتی تھی کہ ابھی ان کے بارے میں کوئی آیت نازل ہے اور ان کو بلایا جا رہا ہے، یا یہ جو چھپ چھپ کے خرابیاں کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. ان کے خوف کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں بھی آیت آتی ہے، آیت 19 میں اشحۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون الیک تدور اعینهم كالذی یغشى علیہ من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد اشحۃ علی الخیر اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا. تمہارے بارے میں سخت بخیل ہیں، بس جب خوف آ پہنچے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھومتی ہیں جس پہ موت کی غشی طاری کی جاتی. پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو آپ کو تیز زبانوں کے ساتھ تکلیف دیں گے، اس حال میں کہ مال کے سخت حریص ہیں. یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ ہمیشہ سے اللہ پہ بہت آسان ہے. پھر اسی طرح جب جہاد کا حکم آتا تھا تب بھی ان کو موت پڑ جاتی تھی. سورۃ محمد میں ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی گئی. پھر جب کوئی محکم سورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں لڑائی کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے جیسے اس شخص کا دیکھنا ہو جس پہ موت طاری ہو گئی ہو، موت کی غشی ہو. بس ان کے لیے ہلاکت ہے. فرمایا ہم العدو، یہی دشمن ہے، یہ پکے دشمن ہے. فاحذرہم، ان سے محتاط رہو. یعنی حقیقت میں مسلمانوں کے دشمن منافق ہی ہیں،
کیونکہ چھپے دشمن ہیں نا. جو کھلے دشمن ہوتے ہیں نا ان سے مقابلہ آسان ہوتا ہے. آپ دیکھ لیتے کہ وہ آپ کے خلاف کیا کر رہا ہے اور آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں. لیکن جو دلوں میں دشمنی چھپائے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا چالیں چل رہے ہیں. ان سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان دھوکا کھا جاتا ہے، اور خاص طور پر ان کی ظاہری چرب زبانی سے، ان کی باتوں سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی ظاہر سے دھوکا نہ کھائیں، ہر وقت محتاط رہیں، یہ کسی وقت بھی دھوکا دے جائیں گے، کسی وقت بھی بڑا ڈنگ مار دیں گے. فاحذرہم، یعنی احذرہم کا مطلب کیا؟ ان کی باتیں نہ سنیں، ان کی باتوں سے ان کی طرف مائل نہ ہو. کیونکہ جب انسان کسی دشمن کے لیے نرم گوشہ دل میں رکھتا تو پھر وہ کسی وقت بھی نقصان دے جاتا ہے اور انسان نقصان اٹھا جاتا ہے. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، ان پہ اللہ کی لعنت، یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. یعنی اللہ ان کو اپنی رحمت سے باہر نکال دے، یعنی ایک طرح سے بد دعا ہے یہ. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ ان کو ایسی جگہ پر اتارے جہاں ان کا دشمن ان سے جنگ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص پر غالب ہے. انا یؤفکون، کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کیسے وہ حق سے منہ موڑ جاتے ہیں، کس طرح کی پھرکی گھوم جاتی ہے کہ حقیقت کو دیکھ نہیں پاتے، حقیقت کو کوئی اور معنی پہنا دیتے، کوئی تعویل کر لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حق سے پھر جاتے ہیں، بھلائی کے کام سے پھر جاتے ہیں، ان کی عقل ماری جاتی ہے، حالانکہ دلائل بالکل واضح ہوتے ہیں، بات بالکل سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ سمجھ ہی نہیں پاتے. تو بنیادی طور پر اس آیت میں منافقین کی صفات بیان کی گئی ہیں. قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی ان کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں، جیسے سورۃ محمد میں آتا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ انہیں بات کے انداز سے ہی ضرور پہچان لیں گے کہ یہ مخلص لوگ نہیں ہیں. ان کی باتوں سے ہی آپ کو سینس ہو جائے گی کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کام کے وقت کہیں غائب ہو جاتے ہیں تو یہ سنسیئر لوگ نہیں ہیں، گفتگو میں بڑے ماہر ہیں. ابو عثمان نہدی کہتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس تھا، وہ لوگوں سے بات کر رہے تھے، انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے، پھر یہ کہ باتیں بہت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے شعبے، یعنی گالی گلوچ اور بے حیائی کی باتیں، پرائیویٹ لائف سے متعلق باتیں، یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے. پھر یہ کہ بعض اوقات حکمت میں اپنی باتیں کرنا لیکن عمل اس کے بالکل برعکس کرنا. عمر بن خطاب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں، اس امت کے یعنی مسلمانوں کے اندر سے، جو منافق ہے، باتیں حکمت کی کرتا ہے لیکن عمل ظلم والا ہوتا ہے، یعنی دوسروں کے حق مارتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور علامت یہ بتائے گی کہ اللہ کی کتاب لے کے جھگڑے کرتے ہیں اور اس میں غالب آ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن میں جھگڑا نہ کرو اور اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو بعض کی وجہ سے نہ جھٹلاؤ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مومن قرآن کے ساتھ مجادلہ کرتا ہے تو مغلوب ہو جاتا ہے، اور منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے تو غالب آ جاتا ہے. زیاد بن حدیر کہتے ہیں حضرت عمر نے مجھ سے دریافت کیا کیا تم یہ جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز تباہ کرتی ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں. حضرت عمر نے فرمایا عالم شخص کی لغزش، منافق شخص کا قرآن کے بارے میں جھگڑنا، اور گمراہ کرنے والے حکمران. پھر اسی طرح بے عمل قاری. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت کے اکثر منافقین قراء حضرات ہوں گے، یعنی بظاہر دیکھنے میں بڑی خوبصورت قرات کریں گے لیکن اندر سے عمل سے کھوکھلے خالی. اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری علامات ہمیں اپنے اندر ڈھونڈنی چاہیے. ہم لوگوں کا جائزہ نہ لینا شروع کر دیں کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے، کہیں اس میں سے کوئی چیز ہمارے اندر تو نہیں. اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی چیز ہو اس کو نکال دینا چاہیے. پھر جھوٹ بولنا اور جھگڑا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جس میں وہ منافق ہے، خواہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کر دے. پھر ایک اور علامت یہ ہے کہ یہ مومنوں کی عیب جوئی کرتا ہے اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتا ہے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم. وہ لوگ جو ان مومنوں پہ عیب لگاتے ہیں جو صدقہ زیادہ دیتے ہیں اور ان پر بھی جو محنت سے کما کے لاتے ہیں، کیونکہ غریب ہیں تھوڑا لاتے ہیں تو پھر ان پہ ہنستے ہیں کہ یہ اس سے روم فتح کرنے چلے ہیں.
پھر یہ ہے کہ دل سے ایمان لانے کے بجائے صرف زبانی ایمان کا اظہار کرتے، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے. پھر اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں. یہ اس سے بڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے یہ کیوں کر دیا، اللہ نے وہ کیوں کر دیا. بھائی وہ تو اللہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید ہے. سورۃ فتح میں آتا ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. پھر منافق کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو جھوٹا سمجھتا ہے. ہاں جنت کے وعدے ہیں، حوروں کے وعدے ہیں، کس نے دیکھی جنت، کس نے دیکھے یہ سب کچھ، تو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. تو تم لوگ ہر چیز آخرت پہ چھوڑ دیتے ہو. آخرت کس نے دیکھی، کل کس نے دیکھا. یعنی جو وعدے اللہ اور اس کے رسول نے کیے ہیں گویا وہ ایسی باتیں ہیں، نعوذ باللہ. پھر لوگوں سے چھپتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. سورۃ نساء میں آتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. وہ لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا. پھر نماز سے پیچھے رہتے ہیں. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ نماز سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا سوائے اس منافق کے جس کا نفاق ظاہر ہو یا وہ بیمار ہو، جبکہ جو بیمار ہوتا وہ بھی 2 آدمیوں کے سہارے چلتا نماز پڑھنے آ جاتا. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کی طرف آتے ہیں تو سستی کے مارے آتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نماز میں اللہ کو تو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں. فجر اور عشاء کی نماز ان پہ خاص طور پر بھاری ہوتی ہے. عصر نماز بھی لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، سورج کو دیکھتے رہتے ہیں، جب وہ زرد ہو جاتا ہے تو پھر 2-4 ٹھونگے مار لیتے ہیں اور اللہ کو بہت یاد نہیں کرتے، بس تھوڑا سا ہی. بہت زیادہ کھاتے ہیں. فرمایا بے شک مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر یا منافق 7 آنتوں میں. نیکی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، مال و دولت میں بخل کرتے ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر، برائیاں پھیلاتے ہیں اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المعروف، نیکی سے روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. پھر حرص اور طمع اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. منہم من یلمزک فی الصدقات، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ پر صدقات کے بارے میں تان کرتے ہیں، پھر اگر انہیں اس میں سے کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. بد اخلاق بھی ہیں. 2 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں جمع نہیں ہوتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ، یہ ان دونوں سے غاری ہیں. پھر 2 رخی شخصیت، کسی کے پاس جا کے کسی طرح بات کرنا اور کسی اور کے پاس بالکل الٹ ہو جانا. جھوٹی تعریفیں چاہنا. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، یہ بھی نفاق کی علامت ہوتی ہے کہ انسان یہ تمنا کرے کہ جو کام اس نے کیا ہی نہیں اس پہ اس کی تعریف ہو جائے. پھر بدترین عورتوں کی مثال دی گئی، وہ جو اپنی زیب و زینت ظاہر کرنے والیاں، اکڑنے والیاں ہیں. ایسی منافق عورتیں، اور ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کبے کی طرح، بہت کم. پھر منافق کے اندر بہت ریاکاری بھی ہوتی ہے. ریاکاری کو منافقین کی خصلت بتائی گئی. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتے، یعنی کیا چاہتے ہیں کہ ان کے کارنامے لوگ جانیں، ان کو اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے. اندر اخلاص کچھ نہیں ہوتا. عبادت اس لیے کرتے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور لوگ تعریف کریں کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے. پھر اسی طرح اپنے حال حلیے سے، اپنی آواز سے، اپنی چیزوں سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ عبادت کر کر کے تھک چکے ہیں، آج ان کا روزہ ہے. یعنی یہ ایک طرح سے خفیہ ریاکاری ہوتی ہے. ایسی حرکتیں کرنا، چاہے زبان سے کچھ نہ کہے لیکن عمل سے ظاہر کرنا بڑے عبادت گزار ہیں بھائی. پھر اسی طرح ایسا لباس وضاقتہ جس سے بڑے نیک اور پاک نظر آئے، بس مخصوص قسم کے لباس پہن کے لوگوں پر اپنے تقویٰ کا روب چاڑنا، جبکہ اصل میں دل نہ ہو ایسے لباس پہننے کا. لیکن ایسی مجلس میں جانا جہاں اس کی ضرورت ہو تو لوگوں کو بڑا اچھا نیک دکھائی دینا، عام زندگی میں اس کا کوئی اہتمام نہ کرنا. پھر اسی طرح آیات اور احادیث اس لیے یاد کرنا کہ لوگوں کو امپریس کر سکیں کہ دیکھیں کتنی آیتیں یاد ہیں ان کو، تو بڑے عالم ہیں. پھر اسی طرح لوگ دیکھیں تو لمبا رکوع اور لمبے سجدے کرنا، بڑے طریقے سے نماز پڑھنا. اسی طرح حج، روزہ، ان اعمال میں بھی ریاکاری کرنا. پھر اسی طرح کسی سے ملاقات کرنا یا کسی کے پاس جانا تو وہ بھی ایک تکلف کے تحت، کہ ایک دکھاوے کے کہ حاضری لگ جائے، حالانکہ اللہ سے اجر پانے کی کوئی توقع نہ ہو. جب کوئی شخص
اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کے دل میں یہ ہے کہ میں اس لیے جاؤں تاکہ لوگوں کو بتاؤں، دوسرے کو بتاؤں کہ دیکھو مجھے تم سے بڑی محبت ہے اس لیے میں آیا ہوں تمہارے پاس، حالانکہ اندر کچھ نہ ہو، بھائی نہیں ہے تو نہ بولیں، ہے تو ضرور بتائیں، کیونکہ اگر ہو تو یہ بھی حکم ہے کہ دوسرے کو بتاؤ کہ مجھے محبت ہے تم سے، چاہے وہ عمل سے ظاہر کرو چاہے وہ زبان سے کرو، یہ کیسے بھی. پھر اسی طرح آرٹیفیشل تواضع، ویسے انتہائی غصے کا ہونا، گھر میں بدتمیز اور بد اخلاق ہونا، یہ باہر لوگوں سے جھک جھک کے ملنا، دوہرا رویہ، تاکہ لوگ تعریفیں کریں کہ کتنا اچھا انسان. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے کہ گھر میں بڑے بچوں کو مار پیٹ کرتے ہیں یا بدتمیزی کرتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں، تو دوست کہتے ہیں ہم تو یقین ہی نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس تو اس سے اچھا اخلاق ہی کسی کا نہیں. پھر اپنی نیکیوں پہ تعریف چاہنا، یعنی ہر عمل کو اس طرح شو کرنا کہ بس لوگ جو ہیں وہ تعریف کریں. تو یاد رکھیے کہ ان ساری حرکتوں کا انجام بڑا خوفناک ہے. ایسے لوگوں کو نہ اللہ ہدایت دیتا ہے اور پھر دردناک عذاب کی بشارت بھی دیتا ہے. دنیا میں بھی ان پہ لعنت کی گئی اور ان کے اعمال کو برباد کر دیا گیا. ان کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی. پھر پل صراط پر ان کا نور بجھ جائے گا. قیامت کے دن یہ اللہ کو سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی پشت تختے کی طرح ہو جائے گی. قیامت کے دن منافق کی اعلانیہ تذلیل ہوگی، لوگوں کے سامنے بلا کے بتایا جائے یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا تھا. جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. قبر میں بھی وہ کیا کہیں گے، لا ادری لا ادری، مجھے نہیں پتا کہ میں نے سنا تھا لوگوں سے تو میں بھی وہی کہہ دیتا تھا، مجھے پتا نہیں ہے، لیکن دین کی سمجھ نہیں تھی، بس سنی سنائی باتیں. تو کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم اپنے باطن پر توجہ کریں، اپنے ایمان کو پرکھیں، اپنے اعمال پر غور کریں، اپنی باتوں میں سچے ہوں، اپنی طاقتیں اللہ کے رستے میں لگائیں، اور اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے رہیں. یہ بھی ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ اپنے بارے میں نفاق سے ڈریں، اور منافقین کے بارے میں پڑھیں، جانیں اور ان جیسے اعمال سے پرہیز کریں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوۃ والغفلۃ والعیلۃ والذلۃ والمسکنۃ واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعۃ والریاء. اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان وسیئات الاحلام فانها لا تکون شیئا. اللہم انی اعوذ بک من النفاق. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر. اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین. یا رب العالمین ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بھی زیادہ اچھا کر دے. یا رب العالمین ہم صرف گفتار کے غازی نہ ہوں، کردار کے غازی بھی ہوں. یا رب العالمین ہم اپنے نیک اعمال کو ظاہر کرنے کی بجائے صرف تیری خاطر چھپانے والے بن جائیں کہ اس پر تجھ ہی سے اجر چاہے. اللہ ہمارے اندر سے خود غرضیوں کو دور کر دے، ظاہر داریوں کو دور کر دے، فخر، حسد، غرور اور موقع پرستی اور ان چیزوں کو ہمارے سے دور کر دے. اللہ ہمارے اندر کی خرابیوں کو دور کر دے. ہم ایسے گندے انڈے نہ ہوں جو اوپر سے تو خوبصورت نظر آئیں لیکن توڑا جائے تو اندر سے گند نکلے. یا اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں اور میل کو دور کر دے. یا اللہ ہم نیکیوں کو پھیلانے والے بنے اور برائیوں سے روکنے والے بنے، بھلائیوں کی تعلیم دینے والے بنے اور خود بھی عمل کرنے والے بنے. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنے مومن بندوں میں شامل کر لے، ہمارے اندر اپنا خوف پیدا کر دے. یا اللہ ہماری دلچسپی دنیا سے زیادہ آخرت کی ہو. اللہ ہماری دلچسپی لوگوں سے زیادہ تیری ذات کے ساتھ ہو. یا رب العالمین ہمارے اندر اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا شوق نہ رہے. یا اللہ ہم دنیا کے معمولی فائدوں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. یا اللہ آخرت کے بارے میں ہمیں سنجیدگی عطا فرما. اللہ ہمیں مصنوعی باتوں اور تصنع کی باتوں اور غیر حقیقی باتوں سے بچا لے. یا رب العالمین ہمیں دوسروں کا مخلص ساتھی بنا. یا اللہ اپنی خاطر لوگوں سے محبت کرنے والا بنا. یا اللہ ہر طرح کی منافقت چھوٹی بڑی سب ہمارے اندر سے دور کر دے. یا رب العالمین ہمیں صحابہ کرام اور ہدایت یافتہ لوگوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے اور مغضوب علیہم اور ضالین کے طریقے پر چلنے سے بچا لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. استاذہ بہت ساری باتیں واقعی آپ نے صحیح کہا کہ جب ہم یہ منافقین کی کردار کی بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں دماغ گھومنے لگتا ہے، لیکن پھر ہمیں پھر واپس اپنے ٹریک پہ آنا پڑتا ہے کہ خود کو دیکھو، نہ کہ دوسروں کو لیبل کریں کہ یہ تو یہی ہوگا. نمبر 2 یہ اگین یہ سمجھ آ رہی تھی کہ جو 2 فیس پیپل کا آپ نے کہا، تو ایک شیخ بتا رہے تھے کہ آدمی جو ہے وہ باہر اتنا اچھا بن رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ابو بکر، تو کہہ رہے کہ یہ تو باہر تو ابو بکر ہے مگر ابو جہل گھر میں جا کے بن جاتا ہے، تو لیکن وہ کوئی سمجھ نہ پائے اس کو کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایون کہ اتنے 2 رویے، متضاد رویے، لائک اٹس ٹوٹلی 2 پیپل، ابو بکر اینڈ ابو جہل. تو کون سوچے گا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بچے یا بیوی، کہ یہ ایسا ہی ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی، مجھے یاد ہے کہ ایک حدیث میں تھا کہ ایسا شخص جو ہے جس کا اخلاق اچھے نہیں ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، وہ مطلب بدترین میں سے آتا ہے. اینڈ سیکنڈلی اگر ان سے کوئی خوف کھاتا ہے، گھر کے بچے ڈر جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں کہیں، اگر ایسا انسان باہر کتنی بھی اچھی باتیں کر لے کوئی فائدہ نہیں. لیکن اس نے اپنی تو آخرت کا کیا کیا اس نے. تو بس. اور دوسرا، جب اسٹارٹنگ میں آپ یہ بتا رہی تھی جب اس کے بارے میں کہ دے آر لائک فزیکلی ویری لائک اسٹرانگ، اور تو آج ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو بھی آدمی ہے مسکولر بن رہے ہیں، بہت مسلس بنا کے، اینڈ دے آر کمنگ آن دا ٹی وی، اور اپنے آپ کو میڈیا پہ لا رہے ہیں کہ وی آر سم تھنگ، اور اس کے لیے اتنی محنت کی جاتی ہے کہ کوئی مسٹر کینیڈا بننا چاہ رہا ہے تو مسٹر یونیورس بننا چاہ رہا ہے، لیکن اگر آپ ان کے اخلاق اور ان کی دین کی بات کریں تو آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس اینی تھنگ اوور دیئر. تو اتنی محنت صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں دنیا بن جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو کر لے، وہ ہے اصل اسٹرانگ، نہ کہ کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے. ابھی تو یہی نظر آتا ہے میڈیا پہ کہ بس جو سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ دیکھنے میں کون ہے. اور اسی سے کنٹینیوڈ کے فٹنس کے آپ دیکھ لیں بہانے سے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. سب سے زیادہ جو جگہ ہے جہاں سے فحاشی پھیلتی ہے وہ فٹنس کلبز ہو گئے، اور اس کے بہانے سے ابھی آپ دیکھیں یوگا اور ایسی چیزیں جو کہ ہمارے دین میں بھی خلل پیدا کرنے والی اور ہمارے ایمان میں بھی خلل پیدا کرنے، ہم اس کی ڈیپتھ تک جاتے ہی نہیں، کیونکہ تینوں چیزیں آپ نے جیسے مینشن کی پرائیورٹی، جس میں روح، عقل اور جسم. عقل کو تو بالکل ہی آپ پیچھے چھوڑ دیں نا، سمجھتے ہی نہیں کسی چیز کو کہ یہ ہمارے دین میں تو نہیں یہ خرابیاں پیدا کری ہیں چیزیں، کہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. ایون کہ وہاں کے جو واش رومز ہیں یا وہ جو کلبز ہیں یا وہ جس طرح یوز کرتے ہیں وہ لوگ، اللہ معاف کر دے، مطلب کہ جس طرح کا لباس وہاں پہنا جاتا ہے، اور ان وہاں لاؤ نہیں کرتے کوئی آپ فل کورڈ آپ آئیں، خود وہ کہتے ہیں آپ کو کہ آپ انہیں یہ پہن کے آنا ہے. اور بچے جو ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کو اتنی جلدی کنونس کر لیتے ہیں کہ ہم یہ فٹنس کلب ہی تو جا رہے ہیں، اور وہیں سے فساد شروع. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. دوسرا مجھے یہ بہت اچھی لگ رہی تھی بات کہ زید بن ارقم جو ہیں ان کو اتنی بڑی مطلب بات کی جاتی ہے کہ لیکن یہ نہیں کرتے کہ شکایتیں کرتے پھریں، ادھر ادھر باتیں کرتے پھر. اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں. اور وقت تو ہمیں بھی اگر ہمارے پاس ایسے وقت آ جائے یا ہم اکیلے رہ جائیں یا ہمیں کوئی امپورٹنس نہ دے یا ہم پہ کوئی الزام لگ جائے تو فکر اس چیز کی کرے کہ سچائی کے اوپر قائم رہے، پھر اس کو نگیٹ کرنے میں اور اس میں طاقت نہ یوز کریں کہ اپنے آپ کو صفائیاں پیش کر کے آدھا ٹائم اپنا اس میں گزار دیتے ہیں. ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کہ تب تک اللہ تعالیٰ ہماری برات کب تک سامنے لے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری وہ بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ٹائم پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.